بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو جو دیکھتے ہیں، یہ نور ہی نور ہے۔ پروردگار نے جب کائنات بنائی تو محمد و آل محمد کی اور خصوصاً اپنے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کے بنائی۔ آج وطن عزیز پاکستان میں جتنا مشکل دور آیا ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم مختلف بزرگوں سے، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ اور جناب روحانی لوگوں سے رابطے کر کے پوچھتے کہ پاکستان کے حالات کب اچھے ہوں گے، اور خاص طور پہ لوگ صدقات کے بارے میں، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے۔ آپ خیرات کریں، 1 روپیہ تو 70 گنا جناب روپے آپ کو واپس اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جس طرح ایک بالی گندم کی جب ہم دباتے ہیں گندم کی، تو جناب 70 دانے اس سے پھوٹتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کے اموال سے صدقہ اور خیرات میں لے لیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کا میں بہترین اجر عطا کرتا ہوں، اور آپ دعائیں کریں، میں آپ کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ہمیں صدقہ اور خیرات بھی دیتے رہنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ بھی دیتے رہنا چاہیے، ہمیں صلہ رحمی بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جناب اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی حمد اور تسبیح صبح اور شام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ قرآن پاک میں کہ یہ جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، اور تمام درخت جو ہیں شجر یہ قلم بن جائے، اور تمام جن و انس میری حمد لکھنا چاہیں تو میری حمد لکھنے سے قاصر ہے، اتنا سمندر اور جناب اتنی شجر اور درخت اور بھی آ جائیں۔ تو آج پاکستانی قوم پہ جو مسائل پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، پاکستان کے ذائقے سے، چونکہ میرا ایک روحانی خانوادہ ہے، میں جناب جب سے مجھے شعور اور ادراک اور میں نے یہ اسٹرالوجیکل روحانی خدمات کا سلسلہ شروع کیا، تو مجھے 2-3 چیزیں بہت سال پہلے اس کا ادراک ہو گیا تھا۔ ایک تو آل نبی اولاد علی کی سادات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کرے، دوسروں کو دعا دے، اور بہن بھائی ہمارے پاس آتے ہیں اور میں ان سے ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے دل و جان سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور نماز شب میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتا ہوں۔ صدقات اور خیرات یقیناً پاکستان میں لوگ کرتے ہیں، لیکن نہ معلوم مجھے ایک فہم ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا فہم خام خیالی ہو، کہ پاکستان میں سب سے زیادہ صدقات جو ہے مجھے کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میں ہر روز بہن بھائیوں سے صدقات کروا رہا ہوتا ہوں، منوں ٹنوں کے حساب سے جانوروں کو دانا، پھر منگل کے دن خاص طور پہ جو سورہ بقرہ ہے قرآن پاک میں گائے کا ذکر ہے، قربانی کا جناب میں منگل کے دن بہت سارے صدقات کراتا ہوں، اور جانوروں کو صدقات، سمندر کے جو جانور ہیں ان کو صدقات، اڑنے والے پرندوں کے صدقات، اور جو عام لوگ ہیں ان کے صدقات، خاص طور پہ جو خادمین ہیں مساجد کے، امام بارگاہ کے اور درگاہوں کے، ان کی خدمت۔ تو یہ ایک سلسلہ ایسا چلا ہوا ہے کہ یہ نہ رکنے والا سلسلہ، اور مجھے روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب صبح سے لے کے شام تک وہ ایک کسی دوست کا ایک بہت خوبصورت شعر میں آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ میری صبح ہو تیرے نام سے اور میری شام ہو ایک اچھے کام سے۔ تو یقیناً میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اس شعر کو اپنا لیں، اور آپ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے میں صدقات ادا کرتا رہتا ہوں، اور ہمارے جو زمین ہے اس کا چوتھا حصہ ہے خشکی، جس پہ آج یونائٹڈ نیشن نے 8 ارب اور 30 کروڑ کے قریب آبادی ڈکلیئر کر دی ہے، اور اسی چوتھے سے ٹکڑے پہ جناب 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، اور 12 امام 14 معصومہ ہیں، اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں، اور بڑے سارے مقدس مقامات ہیں۔ اللہ کی مخلوق یہاں پہ سب جگہ آباد ہے، جانور آباد ہیں، اڑنے والے پرندے آباد ہیں، اور جناب اب آتا ہے جناب 3 حصے جو پانی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے معلم موسیٰ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو حکومت دے رکھی ہے۔ تو پانی کے اندر بھی بڑی مقدس درگاہیں ہیں،
اور کیلیفورنیا امریکہ کے قریب ایک جگہ ہے برمودا ٹرائنگل، اس میں جناب کوئی شپ نہیں جا سکتا، کوئی جہاز کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا، اس سے الگ ہو کے جاتے ہیں۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے، یہ جو وقت کے امام ہیں حضرت محمد مہدی علیہ السلام، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، وہ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور عدل کا عین تقاضا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ فرمان رسول ہے کہ میرے بعد میرے 12 بیٹے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا تو جناب جس طرح کسی ملک کا صدر باہر جائے تو فوراً قائم مقام بن جاتا ہے، تو یہ جناب جو 12 امام ہیں یہ قائم مقام ہیں محمد مصطفیٰ کے اور اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور جہاں رسالت ختم ہوتی ہے وہاں امامت شروع ہوتی ہے، اور یہ جو 12 امام ہیں وقت کے جو آخری امام ہے محمد مہدی علیہ السلام، اور پوری دنیا کا اس پہ اجتماع ہے کہ جناب ایک وسیع نجات دہندہ آئے گا، ان کی وجہ سے دنیا جناب قائم ہے۔ اور فرمان رسول ہے کہ میرے بعد جو میرے 12 بیٹے ہوں گے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، تو یہ وقت کے جو امام ہے محمد مہدی علیہ السلام، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلد ظہور ہو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ آج میں ایک چھوٹی سی شعور کی بات، ایک معرفت کی بات، یا جو میری ایک تحقیق ہے اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پاکستان میں جب بھی منگل آتا ہے تو کوئی انہونے واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے کہ جناب منگل کو گوشت کا، چاہے وہ کلیجی پھپھرے ہوں، چاہے مرغیوں کے جناب پوٹے کلیجی ہوں، چاہے جناب لال مرچیں ہوں، چاہے مسور کی دال ہو، چاہے کپڑا ہو، الغرض مٹھائی ہو، کسی بھی رنگ کا سرخ رنگ کا صدقہ دینا بہت ہی اچھا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ جناب قربانی دی جائے۔ اللہ کو قربانی پسند ہے، یہ جذبہ فرشتوں کو بھی میسر نہیں۔ سورہ کوثر کی آیت فضل رب کا ونہر، نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ اور ہمارے ملک میں جناب ذبح خانے جناب بند ہوتے ہیں منگل اور بدھ کو بھی۔ جب خون نہیں بہتا تو پھر انسان ذبح ہوتے ہیں اور لوگ آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں۔ آج اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران، وزیر اعظم عدلیہ سے جناب متصادم ہیں، اور سیاستدان فوج سے متصادم ہیں، اور جناب اسٹیبلشمنٹ سے متصادم ہیں۔ سارے ادارے آپس میں ایک دوسرے سے جناب ناراض، اور لوگوں کا ٹالرنس لیول زیرو ہو چکا ہے۔ اور جو 9 مئی کو ایک سانحہ ہوا منگل کے دن، تو جناب جو حملے کیے گئے کو اپنا GHQ پہ، کور کمانڈر پہ، گھر پہ لاہور پہ، ٹول پلازے جلائے گئے، بسیں جلائی گئیں، کراچی میں بھی بہت سارے، پورے ملک میں ایک جناب آگ برپا تھی، اور جو نقصان ہوا اس کے لیے پاکستانی قوم بھی افسردہ ہے، بلکہ لوگوں کے انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بہت ہائی لائٹ کیا، اور ہمارے پڑوسی ملک نے جو ہمارا عدلی ہم سے جناب ہمارا دشمن یا ناراض ہے، اس نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پاکستانی قوم کے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو سر ہیں وہ شرم سے جھک جانے چاہیے، اور ہمیں اب بس کر دینی چاہیے۔ اور بس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو اینکر دوست ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے پاس جتنی گالیاں تھیں، معافی چاہتا ہوں، جتنی جناب تانے تھے، تشریح تھے، الزامات تھے، سب لگا چکے ہیں۔ کوئی محکمہ نہیں بچا، عدلیہ، فوج، ہمارے صحافی برادری، ہمارے سیاستدان، جتنے بھی سیاستدان ہیں حکومت میں، اپوزیشن میں، سب، اور جتنے اینکرز ہیں ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہیں، یہ اتنی جناب الزامات کی جناب یہ بوچھاڑ ہو چکی ہے کہ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ زوال ہی ہوگا، اور میں پاکستانی قوم کے مسلسل صدقات دیتا آ رہا ہوں۔ آج تک میں نے ہمارے جو زندہ جو ہمارے پیر ہیں، خواجہ خضر کو ہی کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں آب حیات پی رکھی ہے، اور دریاؤں میں ان کی پانی پہ ان کی حکومت ہے، دنیا کا تمام پانی ان کے کنٹرول میں ہے، تو یہ صراط مستقیم دکھانے والے ہیں۔ تو زندہ پیر کی بارگاہ میں نے زندہ مچھلیاں گزشتہ 20-25 سال سے کروڑوں کے حساب سے ڈالی، اور جو پچھلے جو 2022 اور 21 ہے، 1 کروڑ سے زیادہ مچھلی زندہ میں نے یہاں لاہور سے آتے ہوئے دریائے چناب میں ڈالی۔ ہمارے لاہور کا پانی بڑا کیمیکلز والا ہے، تو مچھلیاں یا مرنے کا اندیشہ ہے، یا مچھلیاں ڈالنے کے لیے ہمیں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پہ مچھلیاں ڈالی جائیں اور سروائیو کریں، اور مجھے یہ سعادت ملی، میں مچھلیاں ڈال رہا ہوں۔ اور ابھی میں نے 20
मई को 5,55,555 मछलियाँ डाली हैं। अब इसका भी जनाब फ़लसफ़ा क्या है कि 5 दफ़ा ये जनाब 5 आ गया है। और 5 की कहानी ये है कि हमारी हरूफ़े जो अबजद हैं 28 है, जिनके तहत कुरान पाक का नज़ूल हुआ। कहीं 786 लिखा हो तो हम समझते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद हैं। तो मीम के हैं जनाब 40, नून के 50, 90 बन गया, और गाफ के हैं 20, 110 बन गया, और लाम के हम 30 जमा करें तो ये जनाब बन जाते हैं 140। तो मंगल के जो आदाद हैं 140, जब हमने इनको मुफरद किया तो जनाब ये 5 बन जाता है। और इसी निस्बत से चूँकि मंगल है, माजी में 6 मार्शाल्लाह लगे हैं, 4 फ़ौज ने लगाए, 1 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सिविल मार्शाल्लाह लगाया, और 1 जनाब सिविल जुडिशल मार्शाल्लाह लगा, हमारी अदलिया ने लगाया। तो मैंने माजी के मंगलों की नावसत की दूर करने के लिए और आइंदा ऐसे सानिया ना होने के लिए 20 मई को पाकिस्तानी कौम का सदका बाद में, लेकिन सबसे पहले हमारे हॉलैंड के एक दोस्त हैं फ़िरोज़ ख़ान साहब, मुझे उन्होंने काफ़ी सारे फ़ंड्स भेजे। उनकी फरमाइश थी कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान का नक्शा देखें तो इस पर मोहम्मद लिखा हुआ है, पाकिस्तान के नक्शे पे बन जाता है। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है ये भी 92 है, जिसके मोहम्मद के अदद बनते हैं। और पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे हैं उनका नंबर भी 92 बनता है। तो मुझे उन्होंने बहुत सारे फ़ंड भेजे। मैंने ये मछलियाँ जो डाली उसमें सबसे पहले सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1,24,000 अम्बिया, 4 मासूमैन, खातून जन्नत जनाब सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बिन्त रसूल खुदा सानिया ज़हरा, और वक्त के जो इमाम है हज़रत मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, और उसका जनाब खुद ख्वाजा खिज़र का भी हमने ये सदका डाला है 5,55,555 मछलियों का। तो ये 5 जो हैं ये मंगल हैं, गोश्त है, मछली भी गोश्त है, और बकरे, गाय, ऊँट, भैंस सभी ये गोश्त में ही शुमार होती हैं। तो ये ज़िंदा मछली हमने डाली है कि ये फलें फूलें। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए हमने जनाब ढेरों दुआएं की, और जितने बहन भाइयों ने इस पर फ़ंड डाले थे सब के लिए उनकी जो नेक हयात थी उनके लिए भी दुआएं की गई। तो जनाब ये फ़लसफ़ा है, एक छोटा सा जो मेरी तहकीक था, मेरी चूँकि रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल खिदमात हैं। 5 नंबर इज़ इक्वल टू मंगल, और मंगल का जो सदका है पाकिस्तानी कौम को, तमाम ज़िबा खाने खोल दिए जाएँ, ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। और ये मछलियाँ हमने डाली हैं कि ये फले फूलें, पाकिस्तान पे जो आई मुसीबत है दूर हो। क्योंकि अगर किसी भी जगह आग लग जाए तो पानी उसको ठंडा करता है। तो पाकिस्तान में जो एक सियासी और जनाब जुडिशली, अस्करी, फाइनेंशियल और आम आवाम के दरमियान सियासतदानों ने जो आग लगाई हुई है, इसको ठंडा करने के लिए मैंने ये सदका डाला है। परवरदिगार से हमने दुआ की है कि इसे कबूल करे, और मुझे यकीन कामल है कि मैंने जब जब ये सदक़ात डाले हैं, जिस मुरादों के लिए डाले हैं, तो जनाब ये परवरदिगार ने एहसान किया मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से। तो ये जनाब 5,55,000 जनाब 555 मछलियों का सदका ये 5 की निस्बत से, मंगल की निस्बत से मैंने अदा किया है। तो मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी वतन अजीज़ पाकिस्तान के जनाब मुहब्बे वतन है, तो ये इसमें कार में हिस्सा लें। पाकिस्तान भर में बहुत सारे फ़िशरी फार्म्स हैं, मुझसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। वरना मैं अमूमन हर माह 20 तारीख को लाहौर से पिंडी आते हुए दरियाए चनाब पे ब्रेक जर्नी करके मैं ये सदका मछलियों को डाल के पिंडी आता हूँ। तो ये मैंने सदका मई के हवाले से, चूँकि मई का महीना भी 5वां है, 5वें महीने में जनाब इस निस्बत से जो हमने मछलियाँ डाली हैं 5-5, ये साबका जो मंगल हैं जुडिशल मार्शल्लाह उसके सदक़ात हैं। और पाकिस्तान में जो आने वाले मंगल हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये सदका डाला है। और आप ये देखें कि आज जो आप ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो आज 23 मई 2023 है। 23 का मुफरत भी जनाब 5वां महीना, और 2023 भी 5, और मंगल की अदद भी 5, और ये मंगल ही को आपको प्रोग्राम पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा शऊर और आगाही का प्रोग्राम था। आप अपने तहत मंगल को पाकिस्तानी कौम को मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वो सदका दिया करें। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते तो जनाब
ایک ٹکڑا گوشت کا دے سکتے ہیں، ورنہ کلیجی پھپھرے عام مل جاتے ہیں، یہ آپ لے لیں، مرغی کے کلیجی پوٹے مل جاتے ہیں، اس پہ نمک مرچ ہلدی لگا کے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ دیں، ورنہ ایک سرخ مسور کی جو دال ہے اس کی ایک مٹھی بھر کے چیونٹوں کو ڈال سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ایک منیمم سا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پہ اپنی رحمت نازل کرے، پاکستان میں امن و خلوص ہو، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ موت تک کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ میں نے تجربات کر کے دیکھے ہیں، اور میں نے جب کووڈ آئے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگوں کے میں نے جو صدقات کرائے اس میں زندہ پیر خواجہ خضر کی پناہ میں مچھلیاں بھی تھیں۔ یہ معجزات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو پاکستان ہی قوم کا، پاکستانی عوام کا یہ صدقہ ہے کہ وہ منگل کو ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ دیں، اور اس کار خیر میں بھی اگر وہ حصہ لینا چاہیں اپنے تحت تو بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ میری ان کو دعوت ہے، مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، خود آ کے صدقہ ڈالیں تو یہ زیادہ ایک باعث برکت ہے۔ تو یہ پاکستان کے صدقات کے حوالے سے آج ایک پروگرام تھا، ایک معرفت کا پروگرام تھا۔ پاکستان پھلے پھولے، پاکستان خوشحال ہو، اور پاکستان کے عوام ترقی کریں، اور آخر میں میرے ساتھ مل کے جناب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اور دعا کریں کہ ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں۔ ماضی میں کچھ پروگرام میں نے کیے ہیں، لوگ اب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کب اچھے ہوں گے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں معاد اشیاء ظہور کی سٹارٹ ہو رہی ہے دسمبر 2025 سے، اور یہ رہے گی دسمبر 2043 تک۔ پاکستان کا یہ دور ہے 19 سالہ ترقی اور خوشحالی کا دور ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو ہم دیکھیں گے، ورنہ میرے یہاں یہ جو الفاظ ہیں یاد ریکارڈ ہو گئے ہیں، آپ سنیے گا، اور یقیناً آپ اس کے گواہ ہوں گے کہ ہم پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے۔ تو پاکستان کا صدقہ جو ہے یہ ہے، ضرور دیتے رہیں۔ اور آخر میں ہدیہ کروں گا حکومت پاکستان سے، یا جو بھی ارباب اختیار ہیں، کہ کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان میں منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں، خون بہتر ہے، یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ جس دن منگل کو یہ قربانی کھول لی جائے گی، پاکستان کے حالات اچھے ہونے لگیں گے۔ اور میرے پاس کل پرسوں کاشانہ زنجانی میں ایک حاضر سروس ہمارے دوست ہیں، بڑی دلینہ ان سے محبت ہے، اور وہ پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی ہیں پولیس کے، وہ تشریف لائے، مجھے کہنے لگے زنجانی صاحب آپ کی وہ منگل والی جو بات ہے، یہ اس میں وہ ایک وزن ہے، ایک فلسفہ ہے، تو وہ بات ہم نے دیکھی ہے 9 مئی کو۔ تو میں نے کہا جی کاش ہماری حکومت پاکستان بھی اس پہ عمل کرے۔ میں بہرحال مطمئن ہوں اس دن سے جب میں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم تھے، انہیں میں نے گزارش کی تھی، اور پوری صحافی برادری نے اسے سنا۔ اور میں دوستوں سے کہوں گا کہ اگر حکومت پاکستان اس پہ توجہ نہیں دیتی تو آپ ذاتی طور پر منگل کو ضرور کوئی نہ کوئی صدقہ دیں۔ اور یہ زندہ مچھلیوں کا جو صدقہ ہے، یہ مچھلیاں آپ ڈالیں، اتنی ڈالیں کہ وہ سروائیو کریں۔ اللہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ توفیق اللہ تعالیٰ کو ڈالیں۔ یہ ویسے تو 3-4 روپے کی مل جاتی ہیں، لیکن میرا فشری ڈپارٹمنٹ والوں سے ایک معاہدہ ہے کہ میں ان سے لاکھ روپے کی 1.25 لاکھ مچھلی دیتا ہوں۔ میں ریکمینڈ بھی عموماً یہی کرتا ہوں، لوگ اپنی اتنی مچھلیاں بھی ڈالتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ڈالتے ہیں۔ اور یہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ڈی جی فشری ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کا، جو بھی ڈی جی فشری ہیں پنجاب کے، تو میں نے ان سے انٹرویو کرتے ہوئے میں نے کہا جی یہ ایک رائل ریمیڈیز ہے، اور اس کا فائدہ 7 نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ انہوں نے میرے اس میں اضافہ کیا ہے کہ زنجانی بھائی یہ صدقہ قیامت تک چلنے والا صدقہ ہے، تو اس صدقے میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اور منگل کا فلسفہ آج میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے کہ منگل کا نمبر 5 بنتا ہے، اسی نسبت سے ہم نے 5,55,555 مچھلی ہم نے ڈالی ہیں۔ یہ باتیں میں نے 2 یا 3-4 دفعہ رپیٹ کی ہیں۔ مجھے بعض دوست، میرا شہزادہ علی زنجانی اسٹرالوجر، مجھے کہتا رہتا ہے کہ پاپا جب آپ بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں آپ رپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب شہزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اچھی باتیں رپیٹ کی ہوئی ہیں، تو میں اگر اپنے پروگرام میں رپیٹ کر دیتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اس بات میں ایک وزن، ایک زور ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے اس کا رد عمل اچھا ہوگا۔ منگل کو جب ہم قربانی دیتے ہیں تو جناب فضا میں ایک عجیب سی ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فضا میں جناب یہ جو زماؤں لامکاں کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی قربانی کا، ہماری نماز کا اللہ کو تو فائدہ نہیں، ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پاکستانی قوم کے لیے ہم ڈھیروں دعائیں کرتے ہوئے
یہ جناب شعور اور آگاہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ منگل کو وہ حسب توفیق کوئی نہ کوئی صدقہ پاکستان کا بھی دیں، اپنا بھی دیں، اور منگل کو جس دن ذبح خانے کھل جائیں گے پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونے لگیں گے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں اور اپنی نیک اعلیٰ تجاویز سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں۔ آپ سے ملاقات انشاءاللہ جلدی کسی نئے پروگرام میں ہوگی۔ خدا حافظ۔